السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین 1973 میں ہم آپ کو لے کے پھر رہے ہیں آج کل، اور آپ نے دیکھی فلمیں کون کون سی آئی تھی. کافی لحاظ سے، کافی اداکاروں کے پوائنٹ آف ویو سے کافی یادگار سال رہا وہ. جو یادگار کس کس کے لیے رہا؟ ندیم صاحب کے لیے پہلی ڈائمنڈ جوبلی فلم تھی. رنگیلا صاحب کی بڑی شاندار فلم تھی پردے میں رہنے دو، اس کے حوالے سے دامن اور چنگاری آئی اس سال میں ندیم، زیبا اور محمد علی صاحب کی. وہ ہم بعد میں آپ کو بتائیں گے، لیکن جو کچھ فلمیں ہم نے آپ کو پہلے پارٹ میں بتائی اور کچھ آج کے پارٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ ساتھ کوشش کریں گے کہ سنماؤں نے جو اشتہارات دیے وہ بھی، اور ایک سنمے کا افتتاح ہوا تھا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے 1973 میں. خاص طور پہ راولپنڈی کے رہنے والے لوگ ہیں، کچھ کراچی کی بھی اشتہارات ہیں اس میں. جناب اگلی فلم تھی فلم نمبر 21، سر اونچے سرداراں دے، یعنی سر اونچے سرداروں کے. ویسے سر بڑے سرداروں کے بھی سنا تھا کبھی، وہ ایک پنجابی میں کہتے ہوتے ہیں سر وڈے سرداراں دے، لیکن سر اونچے سرداراں دے جو ہے یہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے. خیر، جو کہ نغمہ، اعجاز، مرد، اقبال حسن، اسد بخاری، منور ظریف اس کی کاسٹ میں شامل ہے، اور ایمپیریل سینما ہے. حیدر چودھری اس کے ڈائریکٹر ہیں. آگے آ جائے جناب. چند تارا، یہ فلم کا نام ہے. نولٹی سینما ہے، 18 مئی کی ڈیٹ تھی. چند پتر اور چند ویر کی عظیم کامیابی کے بعد چند تارا. ایم جرانہ اس کے ڈائریکٹر ہیں. نغمہ، زمرد، حبیب، سیما، ننا، اقبال حسن، صبیہ خانم، علاؤدین اس کی کاسٹ میں شامل ہیں چند تارا کی. آگے آ جائیں جناب. شاہد کی کافی مشہور فلم ہے، کامیابی اتنی نہیں ہے لیکن اس کا تذکرہ بڑا کیا جاتا ہے. 23 نمبر فلم ہے دل کا شہر. عزیز الحسن اس کے ڈائریکٹر ہیں. سنگیت سینما ہے، اداکاروں میں سنگیتا ہیں. شاہد، مصطفیٰ قریشی، حسنہ اس کی کاسٹ میں شامل ہیں. اور ساتھ میں آپ کو گھرانہ کا 11واں ہفتہ بھی نظر آ رہا ہوگا، تو یہ شبستان سینما پہ اچھی خاصا بزنس کرے گی. 13 ہفتے چلی تھی گھرانہ فلم. اس کے بعد کون سی آئی تھی فلم یہ بھی ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے، لیکن 11 ہفتے یہ اب وہ کراچی یا لاہور کا سرکٹ نہیں ہے کہ یہاں پہ 2-3 سینمے ملا کے تو ہفتے گنے جاتے ہیں. یہ اکیلا سولو شبستان سینمے پہ اس نے 11 ہفتے نکالے تھے، اس میں دوسرا کوئی سینما شامل نہیں تھا. آگے آ جائیں جناب. ایک ہی اخبار کے اوپر 2 فلمیں آپ کو نظر آئیں گی. نشان فلم کا نام ہے، نشاط سینما ہے. سدھیر، نغمہ، نیر سلطانہ، ننا، اقبال حسن، تالش، رنگیلا اس کی کاسٹ میں شامل ہے. ایم سلیم اس کے ڈائریکٹر ہیں. فلم ساز جو ہیں وہ اس کے سدھیر ہیں، اداکار سدھیر یہ اس کے فلم ساز ہیں. اور اسی اخبار میں ایک اور فلم ہے میرا خون. ایمپیریل سینما ہے. نغمہ، عالیہ، اقبال حسن، اسد بخاری اس کی کاسٹ میں شامل ہیں. وحید ڈار جو ہے وہ اس کے ڈائریکٹر ہیں. آگے آ جائیں جناب صاحب. بڑی مشہور فلم ہے فرید احمد کی، خواب اور زندگی. تو یقیناً جب شبنم نے تو کام چھوڑ دیا تھا، فرید احمد صاحب نے پھر شمیمارا کے ساتھ ان کی شادی بھی یقیناً اور غالباً اور کہا جاتا کہ ہوئی تھی، تو زیادہ عرصہ نہیں چلی تھی. لیکن بہرحال بندگی اور اندلیب انہوں نے وحید مراد اور شبنم کو رکھ کے بنائی تھی. لیکن خواب اور زندگی میں شمیم آرا ہے. ناز سینما ہے. شمیم آرا، وحید مراد، مسعود اختر، عطیہ اشرف. ویسے مسعود اختر ابھی ان کا انتقال بھی ہوا، بڑی افسوسناک خبر آئی تھی، اور ان کے بیٹے کا پہلے ہوا تھا. تو مسعود اختر بڑے مانے ہوئے اداکار تھے، بہت ہی زبردست کام کرتے ہیں. سنگ دل ندیم والی جو پرانی فلم ہے اس میں ان کا بڑا اچھا رول تھا. اور میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ 69، 70، 71، 73، 2، 3 میں تقریباً ہر ہی فلم میں مسعود اختر نظر آتے تھے. یہ نہیں ہوتے تھے تو کبھی خان ہوتے تھے. آگے آ جائیں جناب. ایک اور شعراء آفاق فلم ہے ایک لحاظ سے، لیکن انفارچونیٹلی جس لحاظ سے وہ شعراء آفاق فلم بنی ان کے لیے وہ اس کا نام ہی نہیں ہے سنمے پہ، اس سنمے کے اس اشتہار میں. یہ فلم ہے چار خون دے پیاسے. بلکہ خواب اور زندگی پہ اگین اگر میں آؤں، ابھی اس کا اشتہار نہ دکھائیں بے شک، چار خون دے پیاسے کا. تو خواب اور زندگی کے گانے بڑے زبردست تھے. ایک سانولی سی لڑکی میرے دل کو بھا گئی، مسعود رانا کا گانا تھا. کل بھی تم سے پیار تھا مجھ کو، تم سے محبت آج بھی ہے. یہ مسعود رانا کا بھی تھا اور رونا لیلا تھی غالباً، ایک خیر فیمیل آواز میں بھی ہے. تو یہ بڑے غصے میں بیٹھے ہوتے ہیں، گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، یا پیچھے وہ شمیم آرا یہ جو گانا کل بھی تم سے پیار تھا مجھ کو، تو یہ تھا. اچھا، چار خون دے پیاسے کس لحاظ سے مشہور ہوئی وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، لیکن پہلے ہم آپ کو یہ دکھا دیتے ہیں. چار خون دے پیاسے الطاف حسین اس کے ڈائریکٹر ہیں، جن کا ہم نے کچھ دن پہلے انٹرویو کیا تھا. روز پلازا میلوڈی، یہ ویسے کم پنڈی میں 3 سینماؤں پہ فلم آتی تھی، بہت کم چانس ہوتا ہے. آئی ہیں، ضرور آئی ہیں، کچھ دکھائی بھی ہیں آپ کو. لیکن یہ روز پلازا، اس کا روز پلازا کا بھی ہم بنا چکے ہیں ویڈیو، وہاں پہ بھی یہی صدر میں. روز سینما راجہ بازار میں تھا.
اور میلوڈی جو تھا وہ اسلام آباد میلوڈی مارکیٹ میں. حبیب اور اسد زندگی کے انوکھے رول میں. اب چار خون دے پیاسے کے بارے میں لکھا گیا. جرأت ان کا تیور تھا، شجاعت ان کا بھرم تھا، وہ جدھر بھی رخ کرتے تھے ایک طوفان اٹھا دیتے تھے. تو نغمہ، حبیب، آسیہ، منور ظریف، منور سعید، قاسم رضیہ، شیخ اقبال، ننا اس کی کاسٹ میں شامل تھے. لیکن جس بندے کو پنجابی فلموں میں جگہ ملی، نوری نعت یعنی کہ مصطفیٰ قریشی صاحب، ان کا اس اشتہار میں آپ کو نام نظر نہیں آ رہا. اور یہی وہ فلم ہے جہاں سے مصطفیٰ قریشی صاحب پنجابی فلموں میں آئے. اور الطاف حسین صاحب نے جب اپنے انٹرویو میں ہمیں بتایا تھا کہ کس طریقے سے انہوں نے غلام محی الدین صاحب کو بھی پہلی پنجابی فلم میں رکھا، اور پتہ نہیں کافی سارے نام تھے، اس میں مصطفیٰ قریشی صاحب کا بھی نام تھا کہ انہوں نے پنجابی فلم میں سب سے پہلے رکھا. آگے آ جائیں جناب. جتھے وگدی راوی، یہاں جہاں راوی بہتی ہے، وگدی بہتی ہے نا، میرے اردو اسپیکنگ دوست بتائیں گے وگدی بہتی ہے راوی. تو نغمہ، حبیب، عالیہ، یوسف خان، منور ظریف، سلطان راہی، تالش اس کی کاسٹ میں شامل ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ایک بڑا زبردست ایک وہ لکھا ہوا ہے. یہ غالباً ہم نے نوسٹلجیا میں کیا تھا جہاں محمد علی صاحب نے ایک میلے میں شرکت کی تھی، لیکن فلم کے ساتھ ہی لکھا. فلم کے ہمراہ عوامی میلہ پنجاب کی مکمل رنگین فلم بھی دیکھیے. اس فلم میں ملکہ ترنم نور جہاں نے لال میری پت رکھیو اور مشہور عوامی گیت سونی دھرتی اللہ رکھے ملاحظہ کیجیے. زیبا، رانی، شبنم، سنگیتا کے خوبصورت رقص. واہ جی واہ. زیبا، رانی، نام سنیں ذرا. چلیں سنگیتا کو بیچ میں سے اگر نکال بھی دیں، زیبا، رانی بھی خیر، ہاں رانی اور سنگیتا کو نکال دیں. زیبا، رانی، شبنم، سنگیتا. مطلب رانی رقص کے حوالے سے مشہور تھی نو ڈاؤٹ، اور پھر سنگیتا بھی تھی، لیکن زیبا اور رانی کا نام بھی ہے کہ خوبصورت رقص، منمونی دونوں پر اداکار، محمد علی کی دھمال. غالباً یہ وہی میلہ تھا جو یہاں پہ ہوا تھا کسی جگہ لاہور میں. تو اس کے ہم نے نوسٹیلجیا میں آپ کو تصویریں بھی دکھائی تھی. محمد علی صاحب نے وائٹ سے کپڑے پہنے ہوئے، وہ یہ بھٹو صاحب کے دور کی بات ہے، تو یہ ہوا تھا. تو یہ میرے خیال میں پھر انہوں نے اس میں شامل کیا فلم کے اندر. آگے ایک چیز آپ کو دکھانی ہے، پردے میں رہنے دو. ریالٹو سینما پہ ہم پچھلے والی ویڈیو میں آپ کو دکھا چکے ہیں. 9واں ہفتہ جا رہا ہے پردے میں رہنے دو کا. ریالٹو سینما کے اوپر بھی ہم نے انجمن فلم کے علاوہ پردے میں رہنے دو ہی زیادہ چلتے ہوئے دیکھی ہے. اس کے مقابلے میں سنگیت سینما پہ زیادہ فلمیں چلتی تھی، لیکن یہ فلم پردے میں رہنے دو شباب صاحب کی تھی. میں نے کل بھی بتایا تھا آپ کو ویڈیو میں کہ یہ ان کو شباب کرانوی صاحب کو خوبی تھی ان کی کہ وہ کسی کو بھی رکھ کے کسی بھی طریقے سے فلمیں اردو بناتے بناتے پنجابی لو کاسٹ کی فلم بھی بنا لیتے تھے، ہائی کاسٹ کی فلم، ہائی بجٹ فلم بھی بنانے کا پورا ان کو کریڈٹ تھا. تو صحیح فلم میکر تھے اصل معنوں میں. اس میں ہم نے نوسٹیلجیا میں ایک خبر دکھائی تھی، آپ کو یاد ہوگی، یہ غالباً اسی خبر کا ایک اس اشتہار لگایا ہوا ہے اس سینما نے پردے میں رہنے دو کہ اداکار محمد علی کے تاثرات. گزشتہ ہفتے ایک محفل میں رنگیلا کی مقبولیت اور شہرت کا ذکر کرتے ہوئے محمد علی نے کہا کہ رنگیلا ہی ہمارے ملک کا وہ واحد اداکار ہے جس کی فلم فوراً فروخت ہو جاتی ہے. وہ جس فلم کی کاسٹ میں تقسیم کار جو ہوتے ہیں وہ اس فلم کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. گزشتہ 25 برس سے اگر صحیح معنوں میں کسی فلم اداکار کی فلم بکتی ہے تو وہ فروخت ہوتی ہے تو وہ رنگیلا صاحب ہیں. یہ ہیں وہ محمد علی صاحب جن کے حوالے سے کہا بھی جاتا ہے، خالد سلیم موٹا صاحب نے بھی ہمارے انٹرویو میں کہا تھا، اور لوگ بھی کافی بتاتے ہیں کہ یہ آتے جاتے تھپڑ بھی مار دیتے تھے. اس کے پیچھے شرارت ہوتی تھی کیا یہ اللہ جانتا ہے، لیکن یہی وہ محمد علی صاحب ہیں جن کی فلم جیسے جانتے نہیں آئی تھی تو دیا اور طوفان کا انہوں نے منع کیا تھا اور اپنے دوستوں سے کہلوا کے منع کروایا تھا. ہم بڑی دفعہ اس ویڈیو میں اپنی میں بتا بھی چکے ہیں کہ دوستوں سے کہلوا کے منع کیا تھا کہ اس دن یہ فلم ریلیز نہ کرے تو مار کھا جاؤ گے. پہلی فلم تھی جس میں ہیروئنیں کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھیں، جس میں بجٹ ان کے پاس پورا نہیں تھا. دیا اور طوفان میں یہ فلم تو جیسے باہر بنی تھی، بڑی مہنگی فلم تھی جیسے جانتے نہیں، لیکن پھر دیکھا گیا کہ اس نے سلور جوبلی کی تھی اور اس نے شاندار گولڈن جوبلی کی تھی دیا اور طوفان نے. اس کے بعد محمد علی صاحب کی یہ بڑا پن ہے، بڑائی ہے کہ اندر ہی اندر تو لوگ جلتے بھی ہیں، حسد بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ان کا بہت بڑا پن تھا. بڑے اداکار تھے، بڑے قد کے بڑے اداکار، بڑے انسان تھے کہ جنہوں نے اتنا انہیں رنگیلا صاحب کو ایک قسم کا اعزاز دیا، انہیں اعزاز سے نوازا. یہ سارا کچھ کیا ہے کہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا اور جو آپ کو سینما کے اشتہار میں نظر آیا. آگے چلتے ہیں جناب. خدا تے ماں تاج محل سینما ہے، حیدر چودھری اس کے ڈائریکٹر ہیں. آسیہ، سنگیتا، حبیب، منور ظریف، اسد بخاری اس کی کاسٹ میں شامل ہیں. دو فلمیں ہیں. ایک ہی اخبار پہ پیاسا فلم ہے جناب شبستان سینما پر، حسن طارق اس کے ڈائریکٹر ہیں. رانی، شاہد، کوی، زمرد، نیر سلطانہ، کمال رانی اس کی کاسٹ میں شامل ہیں. اس کا اشتہار آگے بھی آئے گا.
وحشی ناول ہم نے رضیہ بٹ کا پڑھا ہوا تھا، وحشی ناول پہ فلم بنی تھی پیاسا. اور پیاسا کے حوالے سے ایک اور بات بھی آپ کو بتاتا چلوں، پیاسا شاہد صاحب کی پسندیدہ فلم ہے، انہوں نے بڑا دل لگا کے کام کیا تھا، لیکن فلم اس طرح سے چل نہیں سکی تھی. اس فلم نے اس طرح سے کامیابی نہیں سمیٹی تھی جس کی ان کو توقع تھی، اور وہ جس وقت محنت کر رہے تھے. اکثر کہا جاتا ہے کہ کچھ فلمیں جس وقت بن رہی ہوتی ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑی چلے گی، بہت اچھی فلم بن رہی ہے، لیکن نہیں چلتی. کچھ فلمیں ایسی ہیں جن کو انسان فار گرانٹڈ لے کے اس میں کام کرتا ہے، ویسا ایسے ہی لپیٹ رہا ہوتا ہے، یا کچھ اتنی بے دلی کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے. جس طرح سالگرہ تھی وحید مراد صاحب کی، اس کا ہم نے پورا احوال بھی آپ کو بتایا تھا. تو ایک انمول فلم تھی جو پیاسا کے ساتھ ہی ریلیز ہوئی تھی 73 میں، وہ بھی آگے آپ کو بتائیں گے. اس فلم نے ڈائمنڈ جوبلی کی تھی، شبنم اور شاہد کی فلم تھی، اور بقول شاہد صاحب کے پیاسا کو وہ مین ٹائم دیتے تھے، اس کو ٹیڈی شفٹوں میں 2-2 گھنٹے کر کے اس کا ٹائم دیا تھا انمول کا. پیاسا زیادہ نہیں چل سکی تھی، لیکن اس نے ڈائمنڈ جوبلی کی تھی، سلور نہیں، گولڈن نہیں، پلاٹینم نہیں، بلکہ ڈائمنڈ جوبلی انمول فلم نے کی تھی. تو یہ ہے آگے اس کا پھر اشارہ آئے گا. اچھا اب آپ کو دکھاتے ہیں جناب گلستان سنیما راولپنڈی کا بنا 1973 میں، اس کا افتتاح ہوا، یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. وائکنگ فلم کا نام ہے. آج سے سنیما کا زبردست افتتاح، فلم سے شاندار افتتاح، زبردست فلم سے افتتاح. وائکنگ انگلش فلم تھی، نئے ساز و سامان کے ساتھ، نئی انتظامیہ، نیا. ویسے ہی میں نے پوچھنا تھا کہ کبھی جو سنیما نیا بنتا ہے تو اس کا ساز و سامان پرانا بھی ہو سکتا ہے کیا؟ جب پوری بلڈنگ نہیں بنی ہے، سیٹیں بھی نہیں ہوں گی، اکثر لکھا جاتا ہے نئے ساز و سامان، نئی انتظامیہ کے ساتھ. تو یہ خیر یہ گلستان سنیما ہے، اور اس کے ساتھ جو اوپر شبستان سنیما پہ پیاسے آئی تھی، یہ 1966 میں بنا تھا. اس کے مالک کا ہم نے انٹرویو کیا تھا اعجاز گل صاحب، شہزاد گل اور آغا جی گل کے بیٹے شہزاد گل کے بھائی اور سجاد گل کے بھائی اعجاز گل، ان کا ہم نے انٹرویو کیا تھا. ان کا سنیما تھا بالکل اس کے برابر میں. جو گلستان سنیما بنا وہ ٹھیک 7 سال کے بعد، یعنی 66 میں یہ شبستان بنا، 73 میں بنا گلستان سنیما. جو پنڈی کے رہنے والے ہیں ان کو یہ یاد آ جائے گا اب، یعنی کہ اگلے والی اس میں جب بھی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے تو گلستان سنیما بھی ایڈ ہو گیا ہے. اچھا آگے آ جائیں. نیا راستہ ظفر شباب کی فلم ہے. گلستان پر باقاعدہ طور پر انگریزی فلم تو وائکنگ آئی تھی، لیکن اردو فلم اگر کوئی آئی تو وہ محمد علی شبنم، علاؤالدین اسلم، پرویز شائستہ کیسر کی فلم آئی، وہ تھی نیا راستہ ظفر شباب کی. اگلی فلم آتی ہے 33 نمبر خون بولتا ہے. امپیریل سنیما اوڈین امپیریل پر سرزمین پنجاب کے غیور و غیرت مند سپوت کی لذاخیز داستان آڈیو. فردوس، اعجاز زمرد، اقبال حسن، علاؤالدین، سلطان رائی خون بولتا ہے میں شامل تھے. آگے آ جائیں جناب صاحب. نادان فلم کا دیکھ لیں آپ. نادان فلم کراچی کا یہ ایک اشتہار ہے، اس میں کافی سارے اشتہار کراچی کے ہیں. 70واں گھریلو ہفتہ چل رہا ہے ریوالوی پر نادان کا. تو کراچی والے لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے میرا خون اور نیا راستہ کا ویسے تو بتا دیا تھا. یہاں آپ کو میرا خون کراچی میں لگی ہوئی نظر آ رہی ہے، نیا راستہ نظر آ رہی ہے، خدات ماں، نظام نظر آ رہی ہے، اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پیاسا. کوہ نور سنیما پر جو میں کہہ رہا تھا رضیہ بٹ کے مشہور ناول وحشی سے ماخوذ، یہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا بڑا بڑا پیاسا فلم کے حوالے سے. کوہ نور سنیما پر رضیہ بٹ کے مشہور ناول وحشی سے ماخوذ. آگے جناب صاحب اسی کے نیچے ایک اور فلم ہے کیندے نے نینا، رینو سنیما ہے، یہ بھی اسی سال کی 1973 کی فلم ہے. رینو سنیما پر رانی حبیب، آسیہ، غزالہ، مسعود اختر. غزالہ تو خیر ہو گیا اس میں تھی، ایک اور فلم ہے رانی حبیب، آسیہ، مسعود اختر اس میں شامل ہیں. اگلی فلم پہ آ جاتے ہیں جناب صاحب. غیرت دا پرچھاواں نولٹی سنیما ہے. اے اشرفی اس کی کاسٹ میں، اور اس کے ڈائریکٹر ہیں. عنایت حسین بھٹی، کیفی، فردوس اور غزالہ جو ہیں وہ اس کی کاسٹ میں شامل ہیں. تو یہ لگی ہوئی تھی نولٹی سنیما پہ. آگے آ جائیں. شادو پنڈی کا نشاط سنیما ہے. ایم فاضل اس کے ڈائریکٹر، وہاں پہ لگی ہوئی ہے نشاط سنیما پر. فردوس، اعجاز، زمرد، مسعود اختر، سلطان راہی اس کی کاسٹ میں شامل ہیں. آگے آ جاتے ہیں جناب. دھرتی شیراں دی روز سنیما پر ہے. فردوس، حسنہ کے رقص، سلطان راہی اپنی زندگی کے انوکھے رول میں کاسٹ میں شامل ہیں. فردوس، حبیب، حسنہ، صبیہ خانم، سلطان راہی، افضال احمد. اچھا جی ایک اور فلم ہے آج کی آخری فلم، آس فلم. علی سفیان افاقی کا لکھا ہوا ہے کہ علی سفیان افاقی صاحب کی میرا گھر میری جنت، شکوہ، کنیز، اندلیب، سائیکہ، دوستی کے بعد، علی سفیان افاقی کی یہ فلم تھی. آس غالباً اس کے ڈائریکٹر اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں خود تھے یا شاید کوئی اور تھا، لیکن کیونکہ اس میں جو پچھلی فلمیں گنوائی ہیں اندلیب، کنیز، سائیکہ، دوستی، اس کے وہ ڈائریکٹر نہیں تھے. میرا گھر میری جنت کے بھی نہیں تھے، رائٹر تھے. لیکن مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، اگر میں غلطی پہ نہیں غلطی کر رہا ہوں تو معافی چاہتا ہوں، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے آس فلم کے جو ڈائریکٹر تھے وہ اس میں مینشن نہیں ہے، لیکن خود علی سفیان افاقی صاحب تھے. محمد علی، شبنم، سائیکہ، عقیل، نرالا اس کی کاسٹ میں شامل تھے. کبھی خان
اور بڑی ساری تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی کبھی خان کی، وہ یہ محمد علی سے بھی اوپر نظر آ رہی ہے۔ یہ فلم ہم نے دیکھی تھی، اس کی ایک پوری داستان ہے، VHS کیسٹ ہوتی تھی، وہ کس طرح ہم نے حاصل کی تھی وہ کسی دن آپ کو بتائیں گے۔ لیکن آج فلم کافی حوالے سے مجھے اس لیے دیکھی بہت بعد میں تھی، لیٹ 80s میں دیکھی ہوگی یا ارلی 90s میں، لیکن اس کا گانا مجھے اتنا پسند ہے خود ذاتی طور پہ، اور وہ تھا بول رہی گڑیا بول ذرا، صدیاں بیتی چپ رہتے اب تو لب کھول، بول رہی گڑیا بول ذرا، میرا بڑا اچھا اور پسندیدہ گانا تھا، مزہ آتا تھا سن کے۔ تو جس طرح نیا راستہ میں شبنم ہے، پھر آس میں شبنم ہے، تو یہ وہ ٹائم تھا جب زیبا صاحبہ کے جو تھی تھوڑا سا سائڈ پہ ہو رہی تھی، وہ اتنا زیادہ سنجیدہ نہیں لیتی تھی۔ ان کی ساتھی ہیروئن نے مجھے بتایا کہ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ پھر وہ شبنم صاحبہ جب آنا شروع ہوگی، محمد علی صاحب، انہوں نے کہا تھا زیبا صاحبہ کو اتنی زیادہ سیریس نہیں لیتی تھی، تو پھر ڈائریکٹر بھی ان کو کاسٹ کرنا انہوں نے کم کر دیا تھا۔ تو ناظرین یہ تھے 1973 کی کچھ فلمیں یہ تھی۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک صدارتی ایوارڈ جو ہے بڑا اہم ایوارڈ ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی کل بات کرنا چاہ رہا ہوں میں، بڑی اہم بات ہے۔ 73 کی فلمیں ہم بعد میں بھی دکھائیں گے، لیکن اس کے حوالے سے بھی 73 کی ہم جو باقی رہ گئی ہیں وہ اگلے دن دکھا دیں گے، بیچ میں ہم صدارتی ایوارڈ کے حوالے سے لازمی بات کریں گے۔ ناظرین آج کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔